علی بابا 40 چور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک علی بابا رہتا تھا اور وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر گاؤں میں بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک روز علی بابا اپنے گدھے پر سوار ہو کر جنگل میں لکڑیوں کی غرض سے چلا گیا۔ اچانک اس کو بہت سارے گھوڑوں کے پاؤں کی آنے کی آہٹ سنی اور وہ چونک گیا۔ اس نے اپنے گدھے کو پیڑ کے ساتھ باندھا اور خود ایک پیڑ پر چڑھ کر چپکے سے اس لوگوں کو دیکھنے لگا، اور وہ چوروں کا گروہ آ کر علی بابا کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ علی بابا نے چپکے سے سارے چوروں کو گننا شروع کیا اور وہ پورے 40 چور تھے۔ چور ادھر کھڑے ہو کر سارے چوروں نے اپنی اپنی تھیلیاں اٹھائی اور غار کے پاس پہنچ گئے۔ چوروں کے سردار نے غار کے منہ کے ساتھ لگے ہوئے بڑے پتھر سے کہا، کھل جا سم سم، اور اس کے ساتھ غار کا منہ کھل گیا۔ علی بابا یہ سب دیکھتا رہا اور سارے چور ایک ایک کر کے اپنی تھیلی غار کے اندر لے گئے اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سارے چور واپس نکل آئے اور چوروں کا سردار پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر دوبارہ اس نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ اس طرح پتھر دوبارہ غار کے منہ کے ساتھ لگ گیا اور غار کو بند کر دیا۔ علی بابا یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ جو ہی چور ادھر سے چلے گئے، علی بابا پیڑ کے نیچے اترا اور پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے بھی یہی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ اس کے ساتھ غار کا منہ کھل گیا اور علی بابا اندر چلا گیا۔ علی بابا نے اتنا سارا سونا کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنا سونا دیکھ کر علی بابا چونک گیا اور جلدی سے اس سونے سے 3 بوریاں بھر کر باہر نکل آیا اور پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے وہی الفاظ دہرائے اور غار کا منہ بند کرتے ہوئے اپنی بوریاں اپنے گدھے پر لاد کر جنگل کی طرف سے واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے اتنا سارا سونا دیکھا تو اپنے خاوند سے کہنے لگی، یہ اتنا سونا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ علی بابا نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ چلو اسے گن لیتے ہیں۔ علی بابا نے کہا، نہیں، اس کو کہیں چھپا لیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی بیوی نہیں مانی اور بڑا سا تال لے کے آئی اور اس میں سارا سونا انڈیل دیا اور علی بابا سے کہا کہ میں قاسم کے گھر سے ناپنے کے لیے ایک پیالہ لے کے آتی ہوں۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ قاسم بہت لالچی ہے، اس کو کچھ نہ کہنا ورنہ وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ علی بابا کی بیوی قاسم کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاسم باہر آیا۔ علی بابا کی بیوی نے کہا کہ ہمیں ایک پیالے کی ضرورت ہے۔ قاسم کو شک ہوا اور اس نے علی بابا کی بیوی سے پوچھا، تم پیالے کا کیا کر رہی ہو؟ تو علی بابا کی بیوی نے جھوٹ موٹ کی کہانی سنائی، لیکن قاسم کو شک ہو گیا اور اسے یقین نہیں آیا، لہٰذا وہ جو ہی اندر چلا گیا، پیالے کے پیندے پر اس نے شہد لگا دیا اور پیالہ علی بابا کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ علی بابا کی بیوی جو ہی گھر آئی، اس نے جلدی جلدی وہ سونا اس پیالے سے ناپا اور علی بابا نے صحن میں ایک گھڑا کھودا اور اس میں سارے تیلے دفن کر دیے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ گزرے۔ علی بابا کی بیوی پیالہ لے کر دوبارہ واپس قاسم کے گھر چلی گئی اور پیالہ قاسم کے حوالے کر دیا۔ علی بابا کی بیوی واپس آئی تو قاسم نے پیالہ الٹا کر کے دیکھا کہ اس پہ سونے کے سکے لگے ہوئے تھے۔ چونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ساری رات قاسم یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا۔ جو ہی صبح ہو گئی تو قاسم علی بابا کے گھر پہنچا اور پیالہ لے کے علی بابا سے کہنے لگا کہ تمہارے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا؟
مجھے بتاؤ ورنہ پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ علی بابا نے قاسم کو ساری کہانی سنا دی۔ قاسم نے کہا مجھے ادھر لے چلو۔ علی بابا اور قاسم غار کے پاس پہنچ گئے، لیکن علی بابا نے قاسم سے کہا چلو واپس چلتے ہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ چور واپس آ جائے۔ وہ گھر واپس چلے گئے چونکہ قاسم بہت لالچی تھا اور اسی وقت 2 گھوڑے لے کر غار کے پاس پہنچ گیا، اور غار کے پاس پہنچ کر اس نے آواز لگائی کھل جا سم سم۔ اس کے ساتھ غار کا منہ کھل گیا اور قاسم اندر داخل ہو گیا۔ یوں ہی اس کی نظر سونے پر پڑی تو وہ جلدی سے سونے پر جھپٹ گیا اور اپنے تھیلے سونے سے بھرنے لگا۔ اس نے اپنے تھیلے بھر لیے اور غار کے منہ کے پاس پہنچ گیا، لیکن وہ الفاظ بول چکا تھا جس سے غار کا منہ کھلتا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا اور غار کا منہ اسی طرح ہی بند رہا۔ وہ واپس سونے کو لے کر ادھر اور سونے کے پاس پہنچ گیا اور یہ سوچتا رہا کہ غار کا منہ کس بات سے کھلتا ہے۔ اسی اثنا میں چور بھی ادھر پہنچ گئے اور قاسم کے گھوڑوں کو ادھر پایا تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں کون آیا ہے۔ سارے چوروں نے اپنی اپنی تلواریں نکالیں اور چوروں کا سردار غار کے پاس پہنچ گیا اور پتھر سے کہنے لگا کھل جا سم سم۔ اس کے ساتھ غار کا منہ کھل گیا اور سارے چور اندر چلے گئے۔ 2 چور قاسم کے پاس جا کر انہوں نے اپنی تلوار سے قاسم کو مار ڈالا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ قاسم کی بیوی جلدی جلدی علی بابا کے پاس پہنچ گئی اور علی بابا کو سارا ماجرا سنایا۔ علی بابا چونک گیا اور اس نے کہا کہ قاسم ضرور وہیں گیا ہوگا، اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر غار کے پاس پہنچ گیا، اور جو ہی ادھر اس نے قاسم کے گھوڑوں کو پایا تو اسے یقین ہو گیا کہ چوروں نے ضرور قاسم کو مار ڈالا ہوگا، اور اس کو گھوڑوں کو لے کر واپس گھر پہنچ گیا اور قاسم کی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور اسے تسلی دی۔ اگلے روز چور آئے اور انہوں نے قاسم کے گھوڑوں کو بھی نہ پایا اور سونے کو بھی کم پایا، تو چوروں کے سردار نے ایک چور کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اور شہر میں معلوم کرو ان دنوں کون زیادہ امیر ہو چکا ہے۔ تو وہ چور بازار پہنچ گیا اور علی بابا کے ساتھ اس نے سونے کے سکے دھینکے تو علی بابا کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا۔ علی بابا جو ہی گھر اندر داخل ہوا، چور نے پینٹ لیا اور اس کے گھر پر نشان لگایا۔ تھوڑی دیر بعد قاسم کی بیوی گھوڑوں کو پانی دینے کے غرض سے باہر آئی اور اس نے وہ نشان دیکھا تو اس کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ کوئی ماجرا ضرور ہے، اور وہ پینٹ لے کر سارے گھروں پر اس نے وہی نشان لگائے۔ صبح جب چور ادھر آئے اور سارے گھروں پر وہی نشان دیکھا تو اس کو علی بابا کا گھر معلوم نہیں ہوا اور ادھر سے چلے گئے۔ اگلے روز سردار خود بازار پہنچا اور علی بابا کا تعاقب کرنے لگا۔ علی بابا کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ جو ہی علی بابا گھر میں داخل ہوا، چوروں کے سردار نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور علی بابا واپس باہر آیا۔ چوروں کے سردار نے اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرتے ہوئے علی بابا سے کہا میرے پاس تیل ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس کے خریدنے میں شوقین ہیں۔ علی بابا نے چور سے کہا کہ میں بالکل خرید لوں گا آپ سے۔ چور ادھر سے خوشی خوشی چلا گیا اور شام ہوتے ہی 40 مٹکے اس کے گھر لے آیا۔ سارے چور ایک ایک مٹکا لے کر اندر چلے گئے۔ رات کو علی بابا نے چوروں کے سردار کی خوب دعوت کی۔ قاسم کی بیوی ادھر آئی اور مٹکوں کے پاس پہنچی تو مٹکے سے آواز آئی ہم باہر آئیں کیا؟ قاسم کی بیوی کو شک ہوا اور اس نے ایک مٹکے کا سر اٹھایا تو اندر دیکھا اور چونک گئی۔ فوراً کچن میں چلی گئی اور تیل گرم کر کے لے آئی اور ایک ایک مٹکے کا سر اٹھا کر اس میں تیل انڈیل دی
اس سے سارے چور مر گئے۔ جو ہی رات ہو گئی، چوروں کا سردار مٹکوں کے پاس پہنچا اور اسے آواز دی، نکلو، ٹائم آ گیا ہے، جلدی جلدی نکلو۔ تو کوئی آواز مٹکے سے نہیں آئی۔ دوبارہ اس نے آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں ملا اسے۔ اس نے ایک مٹکے کا سر اٹھایا اور دیکھا تو چور اندر پکوڑے کی طرح جل کر راکھ ہو گئے تھے اور وہ چونک گیا۔ جلدی سے اس نے مٹکے پر سر بند کر دیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور بھاگ گیا۔ رات کو قاسم کی بیوی نے علی بابا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ علی بابا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ ہنسی خوشی ادھر رہنے لگے اور سارے چوروں سے اس کو نجات مل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔